सरजमीन शापा। Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Real World. Mountain of gold discovered in Saudi Arabia. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके सऊदी अरब में सोने के पहाड़ दरियाफ्त. So let's start the video. 1, 2, 3. रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी अरब सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके ख़ानदान की सकूनत की जगह है, जहाँ पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए फैलती रही और इन्हीं की औलाद आज भी उस इलाके में आबाद और हुक्मरान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से आज सऊदी अरब में एक ऐसा खजाना दरियाफ्त हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। ये खजाना इस कदर बड़ा है कि आलमी सतह पर इसकी खबर ने तहलका मचा दिया है। ये खजाना सोने की एक इंतहाई वसीओ अरीज कान है जो इत्तेफाकन दरियाफ्त हुई है। दुनिया हैरान है कि एकदम से सऊदी अरब में इतने बड़े सोने के ज़खायर किस तरह से दरियाफ्त हो गए। हमारे नजदीक ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। इसके साथ साथ सोने का ये बेशकीमती और वसीओ अरीज खजाना सऊदी अरब की किस्मत भी बड़े ड्रामाई अंदाज में बदलने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ साथ इसमें एक बड़ा हिस्सा मौजूदा सऊदी गवर्नमेंट की कोशिशों का भी है, जिन्होंने इस मामले में पिछले कई साल से तेजी दिखाई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोने का ये खजाना सऊदी अरब के किस इलाके में दरियाफ्त हुआ और इसका हुज्जम कितना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का इस खजाने की दरियाफ्त में क्या किरदार है। तीसरे हिस्से में हम आपको इस खजाने की दरियाफ्त का पस मंजर बताएंगे कि सऊदी अरब की वो कौन कौन सी कोशिशें थीं जिनकी वजह से ये सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए और ये ज़खायर सऊदी अरब की किस्मत किस तरह से बदलने वाले हैं। और इन तमाम बातों के बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, सोने का ये खजाना दरअसल सऊदी अरब की एक कदीम सोने की कान का हिस्सा है जिसे महदुल ज़हब के नाम से जाना जाता है, यानी सोने का इलाका या सोने का घर। ये 3000 साल पुरानी कान है जहां से पुराने जमाने में सोना निकाला जाता रहा। इसी इलाके के पास एक मंसूरा मैसरा नाम का इलाका है जहां पे सोने का ये जखीरा दरियाफ्त हुआ है। सोने का ये जखीरा बेहद बड़े हुज्जम का हामिल है और इसी मिकदार की वजह से ये एकदम पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया है। सोने का ये जखीरा 125 किलोमीटर तवील और कई किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी की सूरत में फैला हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन कई मिलियन टन सोना मौजूद हो सकता है। सोने का ये जखीरा सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान और वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वियन 2030 की तकमील में एक बहुत ही अहम संग मील है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी इकानमी को तेल की जानिब से हटाकर दूसरे शोबों की तरफ मुंतकिल कर रहा है, ताकि मुस्तकबिल में सऊदी अरब महज तेल पर इन्हिसार रखने की वजह से अक़वाम आलम से पीछे न रह जाए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि महदुल ज़हब के नाम से इस इलाके में 3000 साल पहले की एक कान मौजूद है जो काफी अरसे से बंद हो चुकी है, और यही वजह है कि इस इलाके में सोने का इतना बड़ा जखीरा मिलने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और सऊदी हुकूमत की कोशिशें भी दूसरे इलाकों में सोना ढूंढने की थी। ये जखीरा और इसकी दरियाफ्त एक लिहाज से सऊदी अरब की मईशत के लिए एक मौजज़ा साबित होने वाला है, जो आने वाले 10 से 15 साल में सऊदी अरब को बिल्कुल बदल कर रख देगा। यहाँ पे मौजूद सोने की क्वालिटी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में भी इसे काफी पजीराई मिलने का इम्कान है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे मौजूद सोने में इम्प्योरिटीज यानी वो चीजें जिनसे सोना खालिस नहीं रहता बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे मौजूद सोने को रिफाइन करने में ज्यादा इखराजात भी नहीं आएंगे। अब अगर हम बात करें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ की जो उन्होंने इस इलाके के लिए फरमाई थी, तो वो भी कुरान करीम में मज़कूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में पूरी तफसील से ये वाक़या बयान फरमाया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी की आजमाइश में सरखरू हो गए तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि इस इलाके में इनकी औलाद फले फूले और इन्हें यहाँ की हुक्मरानी नसीब हो, यहाँ पे इनको कभी भी रिज़्क़ की तंगी ना हो और अल्लाह इन पे अपना फजल और करम जारी रखे। जो लोग सऊदी अरब की मईशत को जानते हैं और वहां पर कुछ अरसा गुजार कर आए हैं, वो अच्छी तरह से इस बात का इल्म रखते होंगे कि सऊदी अरब में हर तरह की सौगात हर मौसम में मुयस्सर रहती है। सऊदी अरब का 90% से ज्यादा इलाका बंजर पहाड़ी और सहराई इलाका है, जहाँ पे ज़राअत न होने के बराबर है।
اس کے باوجود سعودی عرب میں دنیا کی ہر نعمت، ہر غذائی جنس اور تقریباً ہر قسم کا فروٹ سال کے ہر موسم میں دستیاب رہتا ہے۔ یہ تمام غذائی اجناس کچھ تو سعودی عرب کے مخصوص علاقوں میں اگائی جاتی ہیں اور زیادہ تر دنیا سے امپورٹ کی جاتی ہیں۔ یہی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اولاد ابراہیم اس علاقے میں ہمیشہ ایک نمایاں مقام کی حامل رہی اور اس علاقے کی سرداری ہمیشہ انہی کے پاس رہی۔ موجودہ شاہی خاندان یعنی ابن سعود خاندان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس قدر پھیل چکی ہے کہ یہ اب 3 مذاہب کی پیروی کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ ہم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی اور اسی دعا کے ثمرات آج بھی جاری ہیں۔ یہ اسی دعا کا معجزہ ہے کہ ایک ایسے علاقے میں سونے کا یہ بے حد وسیع ذخیرہ دریافت ہوا جہاں سے سونا ملنے کی امید نہیں تھی۔ اب اگر ہم اس معاملے کا جائزہ لیں کہ سونے کی تلاش میں سعودی حکومت نے کیا کیا کوششیں کی اور سونے کا یہ ذخیرہ سعودی عرب کے مستقبل میں کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک نہایت دلچسپ انفارمیشن ہے۔ موجودہ ولی عہد پرنس محمد بن سلمان، جنہیں MBS کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ ایک نوجوان عمر کے اور نہایت ہی ایکٹیو اور ذہین آدمی ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے نظام حکومت سنبھالتے ہی پورے سعودی عرب کی معیشت کو ایک نئی سمت پر ڈالنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے ایک بالکل ہی نئی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام المعادن تھا۔ المعادن نام کی یہ کمپنی اس لیے قائم کی گئی کہ یہ سعودی عرب کے طول و عرض میں تیل کے ساتھ ساتھ دوسری دھاتوں کے ذخائر بھی دریافت کرے جن پر دنیا تیزی سے منتقل ہو رہی ہے۔ اس کمپنی کے بڑے مقاصد میں لیتھیم، سوڈیم اور دیگر ریئر ارتھ میٹلز کے ساتھ ساتھ سونے کی تلاش بھی شامل تھی۔ یہ علاقہ جسے مید الذہب کہا جاتا ہے، اس علاقے میں سونا ملنے کی امید بالکل نہیں تھی۔ البتہ اس علاقے کا سروے اس بنیاد پر کیا گیا کہ یہاں پر پہلے بھی سونے کی ایک کان موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی کے قرب و جوار میں ہمیں کچھ اور سونا بھی مل جائے۔ یہاں سے کسی بھی بڑے ذخیرے کے ملنے کی امید نہیں تھی۔ البتہ اس کان کے ساتھ ہی موجود علاقے منصورہ میسرہ میں یہ اتنا بڑا ذخیرہ دریافت ہو گیا جس کی سعودی حکومت نے کبھی خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ ہم پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ پرنس محمد بن سلمان وین 2030 کے نام سے پورے سعودی عرب کی اکانومی کو ایک بالکل ہی دوسری سمت میں شفٹ کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں جب دنیا میں تیل کی کھپت کم ہو اور دنیا توانائی کے دیگر ذرائع پر منتقل ہو جائے تو سعودی عرب کسی طرح سے پیچھے نہ رہے۔ نایاب زمینی دھاتوں کی تلاش کا یہ سلسلہ اور اس کمپنی کی بنیاد رکھنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آمدنی کے دیگر ذرائع بھی تلاش کیے جائیں۔ سونے کا یہ ذخیرہ سعودی عرب کو دنیا میں ایک اہم مقام اس طرح دلوائے گا کہ سونا آج کل کی ٹیکنالوجی میں نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دنیا میں سونا محض زیورات میں پہننے کی چیز نہیں رہا، بلکہ بے شمار الیکٹرانک آلات میں بھی سونا استعمال کیا جاتا ہے۔ گولڈ ایک نہایت ہی اچھا کنڈکٹر ہے اور اس کی کھپت الیکٹرانک انڈسٹری میں بے حد زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کی یہ کان اور اس کی دریافت سعودی عرب کی معیشت کو بڑی تیزی کے ساتھ ان مقاصد کی تکمیل میں مدد فراہم کرے گی جو MBS کے وین 2030 کا حصہ ہیں۔ یہ کام ابھی کافی وقت لے گا اور سونے کو ان کانوں سے باہر نکالنے اور اس کو ریفائن کرنے کے لیے ایک پوری انڈسٹری قائم کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ آنے والے 10 سے 15 سال میں سعودی عرب دنیا میں اہم ممالک کی صف میں شامل ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بے شمار ملازمت کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، جس کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ لیبر دیگر ممالک سے درآمد کی جائے گی۔ یوں ایک لحاظ سے دنیا بھر میں سعودی عرب ایک بڑی مارکیٹ بن کر ابھرے گا اور ہر لحاظ سے مزید طاقتور ہو جائے گا۔ سعودیہ میں گولڈ کا پہاڑ دریافت ہو گیا ہے اور یہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس زمین کے حکمرانوں کو کہ یہ اس کا ذکر آیا ہے سورۃ توبہ ورس نمبر 28 جس کی ٹرانسلیشن ہے انگلش میں او یو ہو بلیو the idolaters mushrik yani are nothing by unclean, so they shall not approach the sacred mosque after this year. And if you fear poverty, then Allah will enrich you out of his grace if he please. Surely Allah is knowing wise. سو یہ مشرکین جو ہے یہ ناپاک ہے اور ان کو کسی قیمت پہ بھی جو ہے مسجد الحرام کے پاس نہیں آنے دینا ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ غربت
سے ڈر رہے ہو کہ آپ کو کہیں غربت نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے آپ کو کہ آپ کی سوچ ہے. اور وہی ہوا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ میں تیل پہلے دریافت ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ رچ ملکوں میں سے ایک ہے سعودی عربیہ. اور اب جو ہے وہ سونا بھی دریافت ہو گیا ہے. اور وہاں پر جو حج اور عمرہ سے جو وہ لوگ کماتے ہیں، اگر وہ صرف ان کی مین کمائی ہو تو بھی جو ہے یہ ملک چلتا رہے گا، اتنا کماتے ہیں وہ حج اور عمرہ سے. ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ مینلی اسی چیز پر فوکس کر رہی ہے کہ تیل جو ہے یا پیٹرول وہ مین سورس آف انکم نہ رہے، کیونکہ آنے والے سالوں میں جو ہے اس کی قیمت گرنے والی ہے، اس کی نیڈز جو ہے وہ کم ہونے والی ہے، کیونکہ الیکٹریسٹی کی طرف جا رہے ہیں، کارز وغیرہ جو ہے الیکٹرک کارز بن رہے ہیں، تو پیٹرول کی قیمت ویسے بھی گرنے والی ہے آنے والے سالوں میں. تو وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ تیل اور پیٹرول کی بجائے جو ہے کوئی دوسرے سورس آف انکم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سونا بھی ان کو فراہم دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور ان کو اپنے فضل و کرم سے جو ہے ان پر بہت ان کو نوازا ہے. تو یہ ان پر ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے کہ وہ جو ہیں یہ سب ہونے کے باوجود کیا وہ اسلام پر قائم رہیں گے یا کیا کریں گے. ان کے اوپر آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جا کر جواب دینا ہوگا ہر چیز کا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.